محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، تساں احباب نے میرے تو قبل جماعت دے خطباء اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی میری جماعت دے ترجمان حضرت مولانا محمد اکرم بٹوی صاحب تشریف فرمانے، انشاءاللہ انہاں دا ولولہ انگیز خطاب ہوئے گا۔ تو میرے انتہائی محترم میرے چھوٹے بھائی حافظ مزمل الدین صاحب، انہاں منو کیا جی آج یور تو ہاں ہے فل لانا ہے، پتہ نہیں یور لان چ خطابت بہت ہی چڑھ دی ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہون بھی پروگرام ہے، مغرب تو بعد پروگرام ہے، عشاء تو بعد پھر 2 پروگرام نے، اینا یور ہی لان لگی ہے تو ہی تے حلال ہو جائیے۔ تو بہرحال مقصد ہوندہ ہے کہ بات سمجھانا، یور لانا مقصد نہیں۔ تو یہ بات سمجھ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ چلو زور بھی لا دیا گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر زور لان چی اگر تقریر کامیاب ہوندی ہے تو پھر انشاءاللہ علماء نو اسٹیج دے اتے سپیکر پاڑ جانا چاہیے۔ تو بہرحال میں بات کر رہے ہیں کہ عالم ارواح دے اندر اللہ نے 2 وعدے لے، ایک وعدہ اپنی ربوبیت ہے تے دوجا وعدہ پیغمبر دی ختم نبوت ہے۔ ایک جلسہ عظمت خدا تے ہویا ہے، دوسرا جلسہ جڑا ہے عظمت مصطفیٰ تے ہویا ہے۔ جڑا عظمت خدا والی کانفرنس ہے او دے اندر بریلویاں نو بلایا ہے، دیوبندیاں نو بلایا ہے، عیسائیاں نو بلایا ہے، مجوسیاں نو بلایا ہے، سکھاں نو بلایا ہے، ہندوؤں نو بلایا ہے، او دے اندر شیعہ نو بلایا ہے، علی حدیثہ نو بلایا ہے، جننے بھی مذاہب نے، جننے ٹرگے نے انہاں نو بھی بلایا ہے، جننے موجود نے انہاں نو بھی بلایا ہے، جنہ آج قیامت تک آنا ہے انہاں نو بھی بلایا ہے۔ رب نے سارے کو سوال ایک کوئی کیتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے وہاں کہ نہیں؟ تھوڑا مشکل کشا، تھوڑا حاجت روا، تھوڑا مختار کل ہے وہاں کہ نہیں؟ تھوڑا گنج بخش رنج بخش ہے وہاں کہ نہیں؟ سارے کیا قالو بلا، کیوں نہیں اللہ جی؟ تسی ساڑے مشکل کشاؤ، تسی ساڑے حاجت رواؤ، تسی ساڑے مختار کل ہو، تسی ساڑے گنج بخش رنج بخش ہو۔ اللہ نے کیا قدوں تک 1000 سال، 100 سال، 200 سال یا 2000 سال آواز آئی ان تقول یوم القیامہ، اسی قیامت تک اس بات تے پکے ہو گئے ہیں کہ ساڑے مشکل کشا تسی ہو، حاجت روا تسی ہو، مختار کل تسی ہو، گنج بخش تسی ہو، رنج بخش تسی ہو۔ تو جدو دنیا تے آئے پھر مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، داتا بھی کئی بنا لے، گنج بخش بھی کئی بنا لے، رنج بخش بھی کئی بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اس گئے گزرے دور دے اندر میں بلا مبالغہ یہ بات کہاں گا کہ اس گئے گزرے دور دے اندر عالم ارواح والے وعدے تھے۔ آج کوئی پکا نظر آئے گا، آج کوئی پختہ نظر آئے گا، آج کوئی مضبوط نظر آئے گا تو صرف اہل حدیث نظر آئے گا۔ اہل حدیث دا عقیدہ سن لو کہ ساڑی زبان کٹی جا سکتی ہے، لیکن غیر اللہ نو مشکل کشا تے حاجت روا مختار کل کہہ سکتی نہیں۔ ساڑی گردن کٹی جا سکتی ہے، غیر اللہ دے آستانے تے جھک سکتی نہیں۔ دوسرا وعدہ اللہ نے لیا ہے، وہ دے اندر صرف VVIP لوکاں نو بلایا ہے۔ VVIP سمجھ دے ہو نا، جنہاں نو رسول بنا کے بھیجنا ہے انہاں نو بلایا ہے، اس تو علاوہ کسے نو نہیں بلایا۔
اللہ نے اتھے ہن کانفرنس کی تھی، اس کانفرنس دے سامعین 1.25 لاکھ انبیاء، خطیب خود خدا تے جلسہ عظمت مصطفیٰ تے رب نے کل کی تھی، سن لو، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ فرمایا میرے آدم میرے موسیٰ گل کدوں ہو رہی ہے، کس وقت ہو رہی ہے؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، ترجمہ ہو جائے کیوں ڈاکٹر صاحب؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ فرمایا میرے آدم میرے موسیٰ میرے عیسیٰ میرے ہود میرے شعیب میرے یعقوب میرے یوسف علیہ السلام دیگر انبیاء، جی اللہ جی، فرمایا تھانو کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دا تاج پہنا دیاں، تھانو میں دنیا تے بھیج دیواں، اللہ جی تسی دس دیو، فرمایا تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے، اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، عربی گرامر دی رونا سمہ تراخی واسطے ہوندہ ہے، اگے نون سکیلہ دلے آگے اللہ پار پا کے وزن پا کے نبیاں نہ گل کر رہے نے، فرمایا میرے نبیوں معاون والا آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے، اللہ جی تسی دس دیو آساں کی کرنا ہے، فرمایا اللہ تؤمنن بھی ولتنصرن، میرے نبیوں جدوں او آ جائے پھر اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں نو ختم کر دینا ہے، اپنیاں شریعتاں نو بند کر دینا ہے، سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ یہ کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟ ہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی آ سکتا ہے؟ بولو، کیونکہ آدم دنیا تو چلے گئے، نبوت گئی، شریعت گئی، موسیٰ دنیا تو چلے گئے، نبوت گئی، شریعت گئی، حضرت عیسیٰ دنیا تو چلے گئے، نبوت نال ہی گئی، شریعت بھی گئی۔ اور لوگوں آؤ ذرا غور کرو، نبی داؤد، حضرت یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام، جتنے انبیاء دنیا تو گئے، انہاں دی نبوت بھی نال گئی، شریعت بھی نال گئی، جدو آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے، نواں نبی بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی، بولو، کسے مولوی کسے پیر امام دی بات دین نہیں، دین ہو یہ جو نبی دی زبان نبوت جو نکلے ہے، کسے دی بات نو اسی دین منن واسطے تیار نہیں۔ ہن نواں نبی نہیں آئے گا، کوئی نواں دین بھی، کیونکہ نواں نبی آئے گا نوی کتاب لے آئے گا نا، نوی شریعت لے آئے گا، تو جدو نواں نبی نہیں ہونا، قرب قیامت نبی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے، دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، وہ مینارہ بن چکی ہے، اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے۔ حضرت امام مہدی مصلی امامت تے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہون گے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ،
جدو حضرت عیسیٰ نو ویکھن گے انہاں دے سر چو پانی نچڑ رہا ہے تے فوراً ذہن چاہے گا جی نبی دی حدیث سچی ہو گئی، کہن گے آ جاؤ اگے تسی نماز پڑھاؤ، تسی نبی ہو، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہیں۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے سیال کوٹیو نماز تسی پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر پڑھنے واسطے آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ نبی عیسیٰ کہن میں امتی بن کے آیا تے کانا الو دا پٹھا کہ میں نبی بن کے آیا، بولو نا، کہے بھی ہو جنہوں اکھوں لبدا نہیں نا نور بی بی۔ اس رہی ایک بتی والا ٹرک ہوئے موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیں دے، رہی ایک بتی والے چول نو نبی کی میں مان لئیے بھائی، او بولو مان سکتے ہو؟ او بولو دے صحیح، او ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیں دے، سڑک تے نیڑے نہیں، تو ایک بتی والا نبی بنائی پہ رہا، پہلے دی بتی تے ٹھیک رہا، نبوت دا دعویٰ دے بعد دی گل ہے۔ آئیے سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی بن کے آنا ہے؟ امتی بن کے آنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھے ہے، تورات دا، تورات آسمانی کتاب ہے زمینی نہیں، تے ورقہ بھی ایک پڑھے ہے، تے اچانک ہی کوئی ارادہ تا نہیں، اچانک ہی نبی علیہ السلام دی نظر پئی تے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ ہن عمر نے تے ایک ورقہ پڑھے ہے تے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ گسے نہ سو، تاج مولوی حدیث دے مقابلے کتاباں ہی چکی پھر دے بول دے نہیں، آج آقا زندہ ہوندے تے کی آندے نہ مولویاں نو، بول دے نہیں، کی کہیں دے جڑے حدیث دے مقابلے چ امامہ دے قول اپنی فقہ چکی پھر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے عمر نبی دے چہرے وال ویکھ، حضرت عمر نے نظر اٹھائی ہے آقا دے چہرے تے پئی تے عمر دی زبان چو بے ساختہ الفاظ نکلے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بی محمد النبی۔ جان دیو سیال کوٹیو انہا کلمیاں دی عظمت کی نہیں ہے، جگان دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ فجر تو بعد تے اثر تو بعد، فجر تو بعد تے مغرب تو بعد انہا کلمیاں نو 3 دفعہ پڑھ دا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا ایک کلمے پڑھن والا بندہ آئے گا، میں محمد نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا۔ حدیث نمبر 2 سن لو، فرمایا بھی حدیث حسن درجے دی ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے اللہ تے فرض بن جاندا ہے، رب تے ایک کلمے پڑھن والا بندہ قیامت نو آئے اللہ اس بندے نو راضی کرن، اینے اچھے کلمے نے جا بس اینے اچھے ماشاء اے پڑھیا کرو فجر تو بعد بھی تے مغرب تو بعد بھی۔ فرمایا سو اللہ اسلام دے اللہ دے نبی میں اسلام دے دین ہون تے راضیاں، اللہ دے رب ہون تے راضیاں، اسلام دے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضیاں، لیکن آقا دے باوجود کی آندے نے عمر کان کھول کے سن لے اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہی نبی بن کے نہیں آنا، محمد دا امتی بن کے آنا۔ اگے کی گل کہیے سن لو، لو کان موسیٰ حیان، اگر عمر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو، تسی میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ذرا غور کرو دوستو، میں یقین رکھنا اے دے اندر میرے بریلوی بھائی دیوبندی بھائی بھی بیٹھے ہونگے اس مجمع دے اندر، اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے، نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے، نبی علیہ السلام نو چھڑ کے موسیٰ دی گل منی جائے تے آقا فرماندے نے گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج نبی نو حاضر ناظر زندہ سمجھ کے بیعت غیر دی کی دی جائے، بول دے نہیں ان کی ہویا جائے اور تساں فیصلہ آپ ہی ان تو آٹے دے فیصلہ اور تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل امامہ دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی، اور آمن حدیث
آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامات دی تو کائنات چلے آؤ ساڈا تے مسلک ہی بڑا سدھا جے بالکل سچا سدھا سادہ چون کے چناچے یونین تکاتے تو پا کے بول دے نہیں سنو مسلک اہل حدیث ساڈا عقید ہے وہ تو مولویاں دی گل لئی پھرنا ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے عمر دا فتویٰ نہیں چلتا مولوی دا کیویں چلن دیا حضرت عمر دے کول ایک عورت نو لے آندا گیا عورت پاگل ہے انہیں زنا کر لیا بدکاری کر لیا حضرت عمر نے کہا لے جاؤ انہوں مار مدینے تو ادھے حد قائم کر دیو صحابہ حد قائم کرن لگے نے سامنے حضرت علی اوڑ پہ چار دے علی آندرہ کی لگے ہو کرنا کہنے لگے جی ادھے حد قائم کر انہیں کی گناہ کیتا ہے انہیں بدکاری کی تھی فرمایا یہ تے عورت پاگل ہے تے حد قائم ہوندی نہیں کہنے لگے جی عمر فاروق نے فتویٰ دیتا ہے حضرت علی آندرہ عمر دا فتویٰ ویکھاں کہ محمد دی حدیث ویکھاں ٹھہر جاؤ مینوں عمر نہ گل کر لیں ہائے حضرت علی آئے فرمایا عمر جی نبی دی حدیث بھی پڑھی فرمایا علی کیڑی فرمایا رفع القلم عن الثلاث الصبی حتی یبلغ النائم حتی یستیقظ المجنون حتی یفیق بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ تے حد قائم نہیں ہوتی اللہ نے وہ تو قلم نو اٹھا لیا دوسرا بندہ خواب کے اندر ستا پیا کنے گناہ کرتا ہے اس بندے تے حد قائم نہیں ہوتی بیدار ہو جائے تیسرا بندہ پاگل ہے وہ تے حد قائم نہیں ہوتی عمر تیرا فتویٰ مننا محمد دی حدیث مننا حضرت عمر نے کی کیا ہے اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر اگر علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا صرف ایک حدیث سنائی ایک حدیث 2 4 5 نہیں ایک حدیث عمر نے سنی اپنا فتویٰ واپس لے لیا تے اسی اج کنیاں حدیثاں سنانے ہیں مولوی دے سر چ جو بھی نہیں رہی اب ویکھو نا ہی میلاد النبی دے بارے چ یور لا لا کے ہف چلے ہاں اونہ ہی کم وددا جاندا ہے راہ دے وچ ویکھیا کھوتیاں بھی سجیاں نے ریڑیاں بھی ٹرک بھی وہ صاحب ہی نہیں وہ کھوتی اگے ماری سی مولوی پیچھے بیٹھا وہ اگو کھوتی چکتی ہے کوئی گل کرنا ویکھو نا حیرانگی دی گل ہے یقین کر ٹرکاں دے بیٹھے نے مولوی ٹرکاں دے اگلے دن گجرالے ایک جلوس نکلیا وہ دے اتے بھی بیٹھے کھوتیاں ریڑیاں دے مولوی اتے کرسیاں ڈائیاں میں کہا واہ مالکا جڑا پیغمبر دی حدیث دی توہین کردا انہوں نے کھوتیاں ریڑیاں دے بانا ہے پھر تو بھی صدقے جاواں ہاں کیا لے آؤ کوئی وکھاؤ تے صحیح کوئی دلائل تے پیش کرو ہائے میلاد النبی کے اندر حضرت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں پتہ نہ ہوتا وی آئی پی مینٹل انہیں میلاد النبی چ لکھیا 454 صفحہ دے صحابہ میلاد النبی دا جلوس کیوں نہیں سن کر دے انہوں نے غم بڑے سن کی بڑے سن مولوی غلام رسول سیدی نے شرح صحیح مسلم چ لکھیا صحابہ نے جلوس اس واسطے نہیں کڈیا انہوں نے کم بڑے سن ایک آندہ غم بڑے سن دوجا آندہ اور 757 صفحے تے میلاد النبی دے اندر لکھیا ہے کہ اسی عید میلاد النبی نو شرعی عید مان دے ہی نہیں تو پھر یہ شریعت نہ تعلق کو نہیں منا دے کیوں گل نہیں سمجھ آ رہی بولو دے سن 1938 دے اندر 12 وفات دے نام تے جلوس نکلیا لاہور دے اندر مار روڈ دے اتے نور اللہ توکلی انارکلی مسجد دا ایک خطیب سی اور شاہ احمد نورانی پیر جماعت علی شاہ انہوں نے اس بدعت نو ایتھے ایجاد کیتا مار روڈ تے پہلا جلوس 12 وفات دے نام تے بابیاں نو پتہ ہے کہ جڑے بزرگ بیٹھے نے 12 وفات دے نام تے لوکاں رولا پایا وفات دا جلوس کر دیو مولویاں نے کیا چلو میلاد لا لو وفات کٹ دیو میلاد لگ گیا پھر میلاد النبی ہو گیا 1984 دے اندر میں یہ بات دعوے نہ کر رہا 1984 تو پہلے لفظ عید کو نہیں 1984 دے اندر نورانی نور اللہ توکلی یہ سارے جا کے اسلام آباد دے اندر ملے کنو ضیاء الحق کہنے لگے ضیاء الحق صاحب ایتھے نال لفظ عید بھی پا دیو دیکھو لگی جے ہن شریعت بننا اپنے پین نال ضیاء الحق نے میلاد النبی دے نال لفظ عید پایا
جس عید نو ضیاء الحق نے اسلام آباد چ بہ کے لکھیا ہے، مولوی دی دلیل قرآن چو دے رہا ہے. دیکھو نا بےوقوفی دا حال ہے، وہ دی دلیل حدیث چو دے رہا ہے. لفظ عید اسلام آباد دے اندر جشن دا لفظ مولویہ نے کولوں لایا. نورانی نے بطور تبرک ضیاء الحق صاحب کو پین بھی لیا، اے پین مینو دے دیو جنہیں تو عید لیا ہے. عید جشن عید میلاد النبی. اور ساریاں کتاباں اٹھاؤ، بریلوی علماء نے اپنی کتاباں چ لکھے ہے. بلکہ جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی انہیں لکھیا ہے سب تو پہلے اس میلاد نو منان والا شاہ اربل سی. پیغمبر دے 300 سال بعد یہ بدعت دا آغاز ہویا. ہن جیڑی بات نبی دے 300 سال بعد شروع ہوئی وہ دی دلیل کتھوں دے رہے نے؟ قرآن چو. گل نہیں سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ اور پھر نال کی کیا ہے؟ بدعت حسنہ. واہ مولویو تھوڑی فقاہت تو بھی صدقے جاواں. بدعت حسنہ. میں کیا امام مالک رحمہ اللہ دا قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے سے نقل کیتا ہے. فرمایا من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنۃ. جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کرن تو بعد کیا ہے؟ بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر عقیدہ کی فقد خان محمد معاذ اللہ کہ حقیقت دے اندر دا عقیدہ ہے نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی ہے. نبی نے تو پورا دین پہنچایا ہی نہیں، پورا تو اسی کرن رہے ہیں. اور پھر حیرانگی دی بات، خدا دی قسم اس رب تو بھی صدقے جاواں. ایک پاس آندے نے حضرت صاحب حاضر نے ناظر نے زندہ نے، تو دوجے پاس آندے نے آمد رسول مرحبا. اور میں کہا جڑا گئی ایتھے وے آمد کی دی دسو نا، آمد کی دی وہ تے گئی ایتھے نے. نبی نے اپنی پیدائش کے دن پوری زندگی روزہ رکھیا. سوار دے دن پوچھا گیا اللہ رسول تو ہی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہویا. میں کیا مولوی جی جدن روزہ ہوئے ادن عید نہیں ہوندی، جدن عید ہوئے ادن روزہ نہیں ہوندا. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ کدی کسی نے عید الفطر والے دن روزہ نہیں رکھیا. جے رکھیا تو ثابت کرو. عید الاضحیٰ والے دن کدی کسی روزہ نہیں رکھیا. میرے پیغمبر نے پوری زندگی سوار دے دن روزہ رکھیا ہے. اور تیسری بات، ایک پاسے کہندا نبی نوری ہے، دوجے پاسے کہندا میلاد ہے. میں کہا جبریل دے ابے دا کی نام ہے؟ بول دے چھڈو کی ہے؟ جبریل دی ماں دا کی نام ہے؟ میں کیا نوری پیدا نہیں ہوندا؟ یا نبی نو نوری کہنا چھڑ دے یا پیغمبر دا میلاد منانا چھڑ دے. ایک کام کرو نا، دو نہیں. ساڈا بھی دل کردا ہے ثواب لین تے، پر سانو ثابت تے کرو. نبی نے 23 سالہ دور نبوت چے دن منایا لیا ہو ختم نبوت تو بعد. پیغمبر دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی دور خلافت 2 مرتبہ دن آیا. حضرت عمر دی خلافت 10 مرتبہ آیا. عثمان دی خلافت 12 مرتبہ آیا. علی دی خلافت 5 مرتبہ آیا. اگر بنایا تو پیش کر دیو. ساڈا دل نہیں کردا. اور ساریاں چھڈو. ہائے نبی دے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے نواسے نبی دی وفات تو بعد 39 سال زندہ رہے. 39 مرتبہ دن آیا تے حسن نے منایا، تسی دے پیش کر دیو. حسین حضرت حسین 61 ہجری شہید ہوئے. میرے نبی دی وفات تو بعد نبی دا نواسا 50 سال زندہ رہا. اگر حسین نے منایا تو پیش کر دے. پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی. اور لوگو وہ ابو ہریرہ جڑا 5374 حدیثاں دا حافظ ہے، جڑا پیغمبر دے نال نال رہا. ابو ہریرہ میرے نبی دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہے. ابو ہریرہ نے کوئی حدیث ایسی لے آندی ہے پیش کر دیو. میرے پیغمبر دی رفیقہ حیات ساڈی ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی دی تنہائی بھی بیان کیتی ہے کہ نہیں علماء؟ ہر بندے دے پابندی لگ گئی. کوئی بندہ اپنی بیوی دی تنہائی دی زندگی بیان نہ کرے. کوئی عورت اپنے خاوند دی تنہائی دی زندگی.
گناہ ہے. لیکن میری ماں نے نبی دے بستر دی زندگی بھی بیان کی تھی, جلوت خلوت بھی بیان کی تھی. کیوں؟ اور نبی دی جلوت بھی دین ہے, نبی دی خلوت بھی دین ہے. جس بیوی نے نبی دی خلوت بیان کی تھی وہ پیغمبر دی بیوی نبی دے فوت ہونے تو بعد 47 سال زندہ رہی ہے. انہیں اے نہ صحابہ نو کیا کہ نبی پاک نے مینوں بھی فرمایا سی میرے جان تو بعد 12 میلاد ملایا. بول دے نہیں. کوئی ایسا ہے تو پیش کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود 21 سال زندہ رہے نبی دی وفات تو بعد. حیران ہو جاؤ وہابیوں, پیغمبر دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ ہائے نبی دی وفات تو بعد 99 سال زندہ رہے. کنے سال؟ اب وہابیوں یاد کر لو کنے سال؟ 110 ہجری دے اندر ابو طفیل فوت ہوئے, نبی دے آخری صحابی. میں کہا چلو 99 سالہ دے وچوں نبی دے آخری صحابی کو 1 سال ہی مکے چ جلوس ثابت کر دیو. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اس مسجد دی رجسٹری بھی تیرے نام کر دیا گے. آؤ تو صحیح. نعرہ تکبیر, حقانیت مسلک اہل حدیث, حقانیت مسلک اہل حدیث, برادر اسلام مولانا یوسف مسروری صاحب. تابعین دا دور آیا, تابعین دے دور دے اندر 169 مرتبہ 12 ربیع الاول گزرے ہے. کسے تابعی نے منایا پیش کر دیو. تبا تابعین دے دور دے اندر 220 مرتبہ 12 ربیع الاول گزرے. تبا تابعین دے دور چ اگر کسے تبا تابعی نے منایا پیش کرو. اور چلو ساریاں چھڑ دیو. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ, وہ دی تقلید کر دینے کہ نہیں؟ امام صاحب دی تقلید کر دینے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح. کر دینے نا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری پیدا ہوئے, 150 ہجری فوت ہوئے. کیوں جی مولانا؟ کنے سال عمر پائی؟ 70 سال. چلو جس امام دی تقلید کر دیو او دے 17 سالہ جو 1 سال ہی بغداد دیاں گلیاں انہیں سجائیاں ہون پیش تسی کر دیو, مسئلہ کسی قبول کر لانگے. جاؤ امام ابو حنیفہ دی زندگی جو پیش کر دیو. چلو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ 400 ہجری پیدا ہوئے اور 465 ہجری فوت ہوئے. حضرت علی حجویری نے کنی عمر پائی؟ 65 سال. جنہاں نو داتا کہیں دے ہو حضرت علی حجویری دی زندگی جو پیش کر دے, اگر انہوں نے منایا تا بھی پیش کر دیو. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے 90 سال دی عمر پائی. جنہاں دے بارے چ عقیدہ ہے وے جڑی روح انہاں دی مٹھ چا جاندی او چھڑ دے کو نہیں. کھیراں بھی جنہاں دے نام دیاں کھاندے ہو. اور دوستو تھوڑی رہنمائی مقصود ہے. اگر 90 سال چ پیر عبد القادر جیلانی نے منایا تو پیش کر دے. گل ٹھیک ہے نا؟ جنہاں نو غوث اعظم کیا جاندہ پیش کر دے. پر کائنات دے اندر سارے مولوی مل جان گے لیکن میلاد النبی دا جلوس ثابت کر سکدے نہیں. کدی سوچیا جی لفظ جلوس ہی بڑا پیڑا ہے. آندے ہو نا فلانے بندے نے تو میرا جلوس ہی کر چھڑیا ہے. اور نبی دی ذات واسطے لفظ جلوس, پیغمبر دی ذات واسطے لفظ عشق, عشق مصطفیٰ. اور میں کیا ظالمہ کدی بہن نو بھی کہی میرا تیرے نال عشق ہے, کدی بیٹی نو بھی کہی, اپنی ماں نو بھی کہی. جیڑا لفظ اپنی بیٹی ماں بہن واسطے پسند نہیں کرتا وہ نبی واسطے پسند کرنا ہے. خود عاشق بننا نبی نو مشوق بنانا ہے. الجنون فنون والعشق من فنہ, پاگل پن دیاں بہت زیادہ قسماں نے جنہاں چو عشق بھی ہے. اور عربی دے اندر مشوق اس ول نو کیا جاندا ہے جڑی ول درختاں دے چڑھی نہیں, تو ہاں زرد رنگ دی ویکھی انہوں عربی چ مشوق آندے نے. جڑے درخت تے چڑھ جائے وہ درخت سک جاندا ہے. میں کہا جنوں عشق ہو جائے وہ سک جاندا ہے. مولوی دے پٹے نے انہاں دا عشق بڑا عجیب ہے, وہ بول دے نہیں. اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل, اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ
پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگ تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے تے گل سن لو حاضر ناظر جے حضور ہیں نے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جے ہیں سیال کوٹ اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو قبر جنت دوزک دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے کہ دوزک پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا میں پینٹا بوشٹا پان دی اوے عمل پہلیاں تے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروریاں میں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے